بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یوکرین کو ٹینک بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، امریکہ۔ اب بتائیں کہ گلی سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ امریکہ کے قرضے 31.1 کھرب ڈالر کی بلند ترین سطح پر۔ سعودی استغاثہ ممتاز عالم دین کو پھانسی دینے کا خواہش مند۔ عمران خان کی حکومت گرانے کی اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ اس سال یوکرین سے روسی افواج کو پیچھے دھکیلنا مشکل ہے، امریکہ۔ کبھی بیمار ہوئی نہ ہاسپٹل دیکھا دنیا کی سب سے طویل عمر پانے والی 115 سالہ خاتون۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم نے یوکرین کو ٹینک بھیجنے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ امریکہ یوکرین کی روسی حملوں کا کامیابی سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو یقینی بنانا چاہتا ہے۔ ہمارا مقصد مختصر مدت میں یوکرین کی صلاحیت کو بڑھانا ہے، اسی لیے ہم نے یوکرین کو برٹلی بختر بند گاڑیوں کی فراہمی شروع کی ہے۔ یوکرین کی افواج امریکی برٹلی کی بختر بند گاڑیوں کو میدان جنگ میں استعمال کرنے کی تربیت لے رہی ہے۔ فی الحال ہمارے پاس پولینڈ اور دیگر ممالک سے موصول ہونے والے ٹینکوں کے علاوہ یوکرین کو ٹینک بھیجنے کے بارے میں کوئی نیا ارادہ نہیں ہے۔ یوکرین کو فوجی امداد ایک راستے سے نہیں بلکہ مختلف راستوں سے فراہم کی جاتی ہے، جو شراکت داروں کے تعاون سے کی جاتی ہے۔ دوسری طرف روس نے کہا ہے کہ یوکرین کی جنگ میں نیٹو کی براہ راست شمولیت کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ مغرب یوکرین کی فتح کے امکان کے بارے میں وہم کا شکار ہے۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین میں جنگ اور اس میں نیٹو کی شمولیت شدت اختیار کر رہی ہے۔ خصوصی فوجی کارروائیوں میں روس کی پیش رفت اور اپنے اہداف کے حصول میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور مغرب کو وہم ہے کہ یوکرین جیت سکتا ہے۔ مستقبل قریب میں روس اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری کی کوئی امید نہیں ہے۔ روس کا مزید کہنا ہے کہ یوکرین میں تنازع شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور نیٹو کی براہ راست مداخلت کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹینک بھیجنے سے میدان میں بنیادی طور پر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ صرف یوکرین کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات تاریخ کی کم ترین سطح پر ہیں۔ روس امریکہ سے یوکرین کو ہتھیاروں کی ممکنہ فراہمی سے متعلق صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان قومی اسمبلی سے ایک قانون منظور ہوا تھا کہ حکومت اپنے جی ڈی پی کے 65% سے زائد کے قرض نہیں لے سکے گی اور ایسا کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی، اور پھر قرضوں کی تفصیل قومی اسمبلی کے سامنے رکھی جائے گی۔ یہ صورتحال اب غالباً 115% ہو چکی ہے۔ گویا ہم جو سال میں کمائیں گے اس میں 15% اور ڈال کر واپس کریں گے۔ کہاں ہیں وہ خزانے یا شخصیات جو ہم سے یہ سب کرواتے رہے، اور اب ہم اپنی ضرورت کا ہر رشتہ خود ہی نبھاتے ہر طرف سے طلاق کے قابل ٹھہرے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہر پاکستانی اپنی تجارتی مرکز کو تالا لگانے کو تیار بیٹھا ہے۔ نہ خوراک پوری ہو رہی ہے، نہ ضروریات زندگی، نہ صحت، نہ ادویات، نہ عزت، اور نہ ہی تعلیم۔ گویا جس چیز کا نام لیں اس کے ناپید ہونے کی اطلاع دے دی جاتی ہے۔ لیکن پھر یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جن سے بڑے بڑے شاپنگ مالز بھرے پڑے ہیں، جہاں بڑے پیمانے پر غیر ملکی اشیاء کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو علم ہوگا کہ آٹے دال کا مول کیا ہے، مگر پاکستان کی معیشت کی زب و حالی کے نتیجے میں نظر آنے والے مناظر بہت ہی خوفناک ہیں، اور چیف جسٹس اس سے آگاہ ہیں، اور وہ پاکستان پر رحم فرمائیں اور اس کیس کا مقدمہ سننا شروع کر دیں جس میں ہماری معیشت کے اس ایکٹ کو بنیاد بنایا ہے، اور تقاضا کیا ہے کہ اس کے ذمہ داروں کا تعین کر کے ہماری جان ان سے چھڑوائیں، اور ان کا یہ بڑا احسان ہوگا۔
اخبار پڑھ کر ٹی وی کا مباحثہ اور ڈرامہ دیکھ کر ہر کوئی سیاستدان بننا چاہتا ہے، میرے جیسے ناسمجھ بھی آئین کا حوالہ دیتے تھکتے نہیں ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیاں اپنی نیک ناموں اور کارناموں سمیت ختم ہو چکی ہیں، جب ملک کی ایسی صورتحال ہے کہ جہاں ایل سی کھل نہیں رہی، صوبے مقروض ہیں، تنخواہ دینے کو پیسے نہیں۔ ان حالات میں جو اسمبلی خود توڑی ہے، ان کے انتخاب کی تاریخ بھی نہیں مل رہی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پہلے مرحلے میں 35 ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، جن میں 34 کا تعلق تحریک انصاف سے تھا، جبکہ ایک عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کا تھا۔ ابھی اسی بحث پر جاری تھی کہ گزشتہ روز تحریک انصاف کے مزید 35 ممبران کے استعفے منظور کر لیے گئے۔ یہ کیا بدمعاشی ہے! عمران خان 27 جنوری کو حلف اٹھائیں اور 42 حلقوں میں پھر انتخاب لڑنے کی تیاری کریں۔ جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، آپ بتائیں کہ گلی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ امریکہ کے قرضے بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں، جبکہ پاکستان کی طرح ڈیفالٹ ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ امریکہ کے قرضے 31.1 کھرب ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں، جس کے بعد امریکہ کے ڈیفالٹ کرنے اور مالی بحران کا شکار ہونے کا خطرہ منڈرانے لگا ہے۔ سیکرٹری خزانہ نے ایوان سمیت کانگریس کے رہنماؤں کو بتایا ہے کہ ان کا محکمہ خصوصی کیش مینجمنٹ کے ذریعے ڈیفالٹ کے خطرے کو 5 جون تک ٹال سکتا ہے۔ ایک کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی نے خبردار کیا ہے کہ جو بائیڈن اور ریپبلکن رہنماؤں میں اگر محاذ آرائی کی کیفیت زیادہ عرصے تک برقرار رہی تو اس سے مارکیٹ شدید عدم استحکام کا شکار ہوگی اور پہلے سے بحران سے دوچار عالمی معیشت مزید سنگین صورتحال سے دوچار ہو جائے گی۔ سیکرٹری خزانہ نے کہا ہے کہ میں کانگریس سے درخواست کرتی ہوں کہ امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے فوری کارروائی کریں۔ البتہ ان کی اس درخواست کے باوجود ریپبلکنز اور جو بائیڈن کے درمیان معاملات جلد آنے کی کوئی خاص امید نہیں ہے۔ سعودی پروسیکیوٹرز ممتاز عالم دین کو بے امنی پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرنے کے الزامات کے تحت سزائے موت دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ ممتاز عالم دین عواد القرنی ان درجنوں ممتاز علماء اور ناراض شخصیات میں شامل تھے جنہوں نے ولی عہد محمد بن سلمان کے تخت نشین ہونے کے لیے سب سے مضبوط شخصیت بننے کے 3 مہینے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ انسانی حقوق کے کارکنان شہزادہ محمد بن سلمان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ناقدین کے خلاف جاری سخت کریک ڈاؤن کی نگرانی کر رہے ہیں، جبکہ یہ کریک ڈاؤن سعودی عرب کے معیار کے مطابق بھی بہت سخت ہے، جس میں سیاسی مخالفت کی اجازت نہیں ہے۔ ان کا بیٹا گزشتہ سال پناہ کی تلاش کے لیے برطانیہ فرار ہو چکا ہے۔ استغاثہ نے عواد القرنی پر حکومت مخالف پیغامات پھیلانے کا الزام لگایا ہے۔ عدالتی دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ وہ ہر موقع پر اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے ہیں اور اسے اپنے گمراہ کن رائے کے اظہار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عدالتی دستاویزات میں جن قابل اعتراض سوشل میڈیا پوسٹوں کا حوالہ دیا گیا ہے، ان میں اخوان المسلمون، ان کی حمایت میں دیے گئے بیانات، سعودی عدالتی فیصلوں پر تنقید اور سفارتی پالیسیوں پر بیانات شامل ہیں، جس میں سعودی عرب نے پڑوسی ملک قطر کا 1 سالہ طویل بائیکاٹ کیا تھا۔ عواد القرنی پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ سماجی اقدار کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ مسلمان حکمرانوں اور رعایا کے درمیان بغاوت کو ہوا دینے کے لیے رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کی حکومت کو عالمی سازش کے ذریعے ہٹانے کی انکوائری کے لیے دائر سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ درخواست گزاروں نے اپنی درخواستوں میں سپریم کورٹ سے بین الاقوامی سازش کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کی تحقیقات کے لیے درخواستیں دائر کی تھیں۔ دوسری طرف عمران خان نے کہا ہے کہ ملک سے فوج کا سیاسی کردار راتوں رات ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ ذمہ دار جمہوری حکومت اور اختیار فوج کے پاس ہو تو ایسے نہیں چل سکتا۔ عمران خان نے کہا کہ تحریک طالبان پاکستان کے کچھ دھڑوں کی بحالی ممکن ہے، دیگر کے خلاف طاقت استعمال کرنے کا آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے۔
لیکن یہ آخری راستہ ہونا چاہیے۔ حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ ٹی ٹی پی کے کون سے گروپ تشدد ترک کر سکتے ہیں اور کسے بحال کیا جا سکتا ہے۔ امریکی پالیسی کا مخالف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ کے خلاف ہوں۔ تخریب کاروں کے خلاف جنگ میں امریکہ کی حمایت پر مبنی پالیسی سے اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں امریکہ کے خلاف ہوں۔ اس وقت ملک میں طاقتور کو پکڑنے کا کوئی قانون نہیں ہے اور یہی حالات ملک میں بیرونی سرمایہ کاری آنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے پاس IMF کے پاس جانے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ورنہ ملک ڈیفالٹ ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کو بہت نقصان ہوگا۔ فوج کے سیاست میں عمل دخل سے متعلق سوال پر عمران خان نے کہا کہ ذمہ داری اگر جمہوری حکومت کی ہے تو اختیار بھی اسی کے پاس ہونا چاہیے۔ اس طرح کوئی نظام نہیں چل سکتا کہ ذمہ داری جمہوری حکومت کی ہو اور اختیار فوج کے پاس ہو۔ انہوں نے کہا کہ فوج سے متعلق میرا موقف زیادہ تبدیل نہیں ہوا ہے۔ فوج کا سیاسی کردار راتوں رات ختم کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اس کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی چیز کی ذمہ داری سویلین حکومت کی ہے تو پھر اختیار بھی سویلین حکومت کے پاس ہونا چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ قاتلانہ حملے کے بعد میں احتیاط ضرور کروں گا، تاہم ایسا نہیں ہے کہ میں خوفزدہ ہو کر اندر بیٹھ جاؤں، میں ضرور باہر نکلوں گا۔ ایک سوال کے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ میری غیر موجودگی میں پارٹی سربراہ کون ہوگا، اس حوالے سے وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ آج ہمارے پاس LCs کھولنے کے لیے پیسے نہیں، کل پیٹرول خریدنے کے لیے نہیں ہوں گے۔ موجودہ حکومت کو کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ IMF کے پاس جانے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ IMF تب پیسے دے گا جب ہم ان کی شرائط مانیں گے، اور IMF کی شرائط مانیں گے تو مہنگائی مزید 50% بڑھ جائے گی۔ امریکی چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی نے کہا ہے کہ یوکرین کے لیے نئے فوجی امدادی پیکج میں یوکرینی افواج کی تربیت بھی شامل ہے۔ انہوں نے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ اس سال یوکرین سے روسی افواج کو ہٹانا بہت مشکل ہے۔ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا کہ نئی فوجی امداد سے یوکرین کو روس کا مقابلہ کرنے میں مدد ملے گی۔ یوکرین کی حمایت کے لیے ہمارا عزم طویل مدتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ متعدد ملکوں نے یوکرین کو فضائی دفاعی نظام بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ یوکرین میں فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ یوکرین کے عوام کی نظریں ہم پر جمی ہوئی ہیں اور تاریخ کی آنکھیں بھی ہم پر مرکوز ہیں۔ جرمنی کی حکومت اب تک روس کے مشتعل ہونے کے خوف سے ٹینکوں کی یوکرین منتقلی کی اجازت دینے سے گریزاں نظر آتی ہے، تاہم اتحادی جرمن کی اس تشویش کو غلط سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ روس پہلے ہی جنگ میں جانے کے لیے پوری طرح سے پرعزم ہے۔ امریکہ میں پیدا ہونے والی اسپین کی 115 سالہ خاتون نے دنیا کی معمر ترین شخصیت کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ ضعیف عمری کے باوجود قابل رشک صحت اور تندرست ہیں۔ گنیز ورلڈ ریکارڈ کے مطابق اسپین کی 115 سالہ موریرا اس وقت دنیا کی سب سے طویل عمر پانے والی شخصیت ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ ریکارڈ فرانس کی راہبہ لوسائل کے پاس تھا، جو گزشتہ دنوں 118 سال کی عمر میں انتقال کر گئی تھی، جس کے بعد ماریا موریرا سب سے ضعیف العمر شخصیت ہیں۔ 115 سال کی ماریا اس وقت ایک نرسنگ ہوم میں مقیم ہیں اور عالمی ریکارڈ بنانے پر ان کے اعزاز میں ایک خاص تقریب بھی منعقد کی گئی ہے۔ ماریا کی سب سے چھوٹی بیٹی کی عمر 78 سال ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میری والدہ کبھی ہاسپٹل نہیں گئی، کبھی ان کی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی اور ابھی بھی کسی تکلیف یا بیماری کا شکار نہیں ہے۔ میری والدہ اپنے والدین کے میکسیکو سے امریکہ منتقل ہونے کے بعد پیدا ہوئیں اور ان کی طویل العمری اور تندرستی کی وجہ جینز ہے، جس کی وجہ سے وہ اب تک فٹ ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔